اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہو اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو۔ بعض اوقات آپ کو بیوقوف بننا پڑتا ہے ان بیوقوفوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ انسان کو بس ایک بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کسی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے سے بڑی جیت ہے۔ اپنے ساتھ کبھی بھی ہارے ہوئے شخص کی طرح بات نہیں کرو کیونکہ ایک تم ہی ہو جو خود کو یقینی جیت دلا سکتے ہو۔ زندگی کی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ جس کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے نعمت ہو۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے، لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ علم جب اتنا مغرور ہو جائے کہ رو نہ سکے، جب اتنا سنگین ہو جائے کہ مسکرا نہ سکے اور اتنا خود غرض ہو جائے کہ کسی مجبوری کا ادراک نہ کر سکے، تب وہ جہل سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض جدوجہد کر کے عظیم بنتے ہیں اور بعض لوگوں پر عظمت مسلط کر دی جاتی ہے۔ جس چیز کا ہمیں اشتیاق ہو اور وہ ہمیں حاصل نہ ہو وہ ہمارے دل کو اس چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو ہمیں حاصل ہو۔ صبر اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے لیکن یہ حدیں سب کے لیے ایک سی بھی نہیں ہوتیں، ہر ایک کے ظرف اور درجات کے تحت ہوتی ہیں۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ نامکمل ادھورا علم اس ناقص چراغ کی طرح ہے کہ جب وہ جلتا ہے تو اس کی تھوڑی سی آگ روشنی تو کر دیتی ہے لیکن اس آگ سے نکلنے والا دھواں آہستہ آہستہ ارد گرد کے ماحول کو کالا اور میلا کر دیتا ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ خوش رہا کریں کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتیں بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ مشکل اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا اس کے بارے میں سوچنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائے تو فاش نہ کرو۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے، کر دو یا مانگ لو۔ معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے
کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی و جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ ہر شخص بضد ہے کہ اسے سمجھا جائے، لیکن کوئی دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہوتا ہے۔ جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر کا باپ راجا ہوتا ہے، کیونکہ پریوں کو پالنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔